پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حالات کچھ مہینوں سے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں۔ اس کی وجہ جہاں ملک کے سیاسی حالات ہیں، وہیں حکومت کی اس شعبے میں عدم توجہی بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ جب وائس آف لاہور نے ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن لاہور کے سیکرٹری انفارمیشن چودھری اسد علی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ موجودہ وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ حکومت انویسٹرز کا اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری اسد، سیکرٹری انفارمیشن ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن لاہور، اور ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ جو گورنمنٹ تھی ان کی کچھ پالیسیز تھیں جو پرو بزنس تھیں اور پرو پراپرٹی کے ریٹس کے متعلق تھیں، جس لیے پراپرٹی گروم کی۔ اب باہر سے اس دور میں باہر سے ریمیٹنس بہت زیادہ آ رہے تھے، اس سے بہت زیادہ فرق پڑا۔ پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے شرح سود کم کی، اس سے بہت زیادہ فرق پڑا۔ پیسہ جب روٹیشن میں آتا ہے تو اوبویسلی سب سے زیادہ پیسہ جو کی چہل پہل ہوتی ہے، جو انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ساری پراپرٹیز کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پیسہ جیم ہے، پیسہ باہر آ نہیں رہا، انویسٹرز کا جو اعتماد ہے وہ ابھی بحال نہیں کر پا رہی گورنمنٹ۔ اور آپ کے سامنے جس طرح لانگ مارچ ہو رہے ہیں، ملک کی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں پیسے کا فلو باؤنڈ ہے، ابھی پیسہ باہر نہیں آ رہا۔ اور جب ہم نے یہ دریافت کیا کہ اس شعبے کے حالات بہتر کب ہوں گے تو چودھری اسد علی نے کہا کہ چھوٹے پروجیکٹس رننگ میں ہیں، تاہم جنوری 2023 سے پراپرٹی میں بوم آتا نظر آ رہا ہے۔ جی ریاض صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے کب بہتر ہوں گے، یہ تو اللہ پاک کی ذات کو علم ہے، لیکن ایک پراپرٹی کا اینالسٹ کے طور پہ یا پراپرٹی کا ایک نالج ہونے کے ناطے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک ملکی حالات سازگار نہیں ہوں گے، آپ کا انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہوگا۔ باہر سے ریمیٹنس جو ہے وہ آنا شروع ہوں، تاکہ باہر والے جو ہے وہ پاکستان میں ایک سازگار ماحول سمجھیں، تو باہر سے پیسہ بہت زیادہ آئے گا۔ ابھی بھی وہ بھیج رہے ہیں، اور پچھلے 2 سالوں میں جتنا پیسہ آیا، ابھی اتنا پیسہ باہر سے جو ریمیٹنس ہے نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو گورنمنٹ نے ابھی انہوں نے فائلر جو ہے نا کنسیڈر کر لیا ہے۔ تو پہلے تو فائلر کنسیڈر ہی نہیں تھے، ان کو پیسہ بھیجنا پاکستان میں بڑا مشکل تھا۔ اب گورنمنٹ نے ان کو ایز اے فائلر کنسیڈر کیا ہے، اب وہ پراپرٹی لے سکتے ہیں۔ اب اوورسیز کا پیسہ اب آنا شروع ہوا ہے۔ تو ابھی یہ ہو رہا ہے، جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس میں پیسہ نہیں لگ رہا، کیونکہ وہ پیسے کی جو ہے اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے، 1 کروڑ سے لے کے 20-25 کروڑ پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پیسہ بھی انوالو نہیں ہو رہا۔ لیکن جو چھوٹے پروجیکٹس ہیں جو 10 لاکھ سے لے کے اور 10 ملین کے درمیان ہیں، وہ سارے کے سارے پروجیکٹس رننگ میں ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پیسے کی انوالومنٹ ہے، اور وہ پروفٹ بھی جو ہے ارن کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس سپیڈ سے اور جس فلو سے ابھی حالات جو ہے وہ ایسا ایسا سازگار ہونے جا رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ 2023 جنوری کے بعد ایک دم سے آپ کو ایک بوم نظر آئے گا، اور ایک بوسٹ ہوگا، اور پراپرٹی آلموسٹ آپ ہر سوسائٹی، اور جس طرح ڈی ایچ اے ہے اور باقی سوسائٹیز ہیں، یہ ساری آپ کو ڈبل ریٹس کے اندر جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہوئیں گی 2023 کے جنوری کے اندر انشاءاللہ۔ سیکرٹری انفارمیشن سے جب یہ پوچھا گیا کہ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن لاہور نے اپنی کمیونٹی کو درپیش مشکلات کو کم کرنے میں کیا کردار ادا کیا تو انہوں نے کہا، جو ریئل اسٹیٹ ڈی ایچ اے کے جو ریلٹرز ہیں ان کے لیے ہم نے پہلے یہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے پاس ڈائریکٹر ٹرانسفر تک ایکسیس نہیں ہوتی تھی، بہت زیادہ مسائل تھے، اور پرانی ایسوسی ایشن جو ہے نا وہ خاطر خواہ اس میں کام نہیں کر سکی۔ ہم نے الحمدللہ اب ہر بندے کی ڈائریکٹر ٹرانسفر صاحب کے روم میں ایکسیس ہے، اور وہ ٹائم بھی دیتے ہیں، اور ہر بندے کی بات بھی سنتے ہیں۔ نمبر 2، اس میں ہم نے بہت زیادہ لوگوں کی انٹریاں بلاک تھیں، الحمدللہ اب ہارڈلی 2-3% رہ گئے ہیں جن کی انٹریز بلاک ہیں، پرانی جو ہوئی ہیں۔ ہمارے دور میں کسی بندے کی کوئی انٹری بلاک نہیں ہوئی، وہ ہم نے ساری انٹریاں بحال کر دی ہیں۔ ہمارے پاس کارڈز کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، ڈی ایچ اے کے کارڈ جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ میں 15 کارڈ بنے ہوئے تھے، اور ان کا مطلب ریکارڈ جو ہے نا مینٹین کرنا بڑا مشکل تھا، وہ اب اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ ڈی ایچ اے اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا جو آفس تھا وہ اب الحمدللہ فیز 8 میں لے کے گئے ہیں،
اور جو ایک بہترین لگژری آفس ہے، ہر بندہ وہاں پہ عزت محسوس کرتا ہے اور انجوائے کرتا ہے اور اپنا آرام سے سازگار ماحول میں اپنی بات کر سکتا ہے، وہاں پہ میٹنگز بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جو سائٹ پلان ہے ریسنٹلی، وہ ہم نے سائٹ پلان جو بنتا تھا پہلے 15 ڈیز لگتے تھے ورکنگ ڈیز، مطلب یہ کہ 2 بیچ میں سیٹرڈے سنڈے آتے تھے، تو 18-19 دن لگتے تھے ایک سائٹ پلان کو بننے کے لیے۔ پھر اس کے بعد لوگ ارجنٹ فیس کے ساتھ جاتے تھے یا سپر ایگزیکٹو وہ ٹرانسفر فیس پہ جاتے تھے۔ اب وہ اس میں پیسے کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، موسٹلی جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں وہ اپنی پاکٹ سے پے کرتے تھے تاکہ میری ٹرانسفر جلدی ہو جائے۔ اس کو ہم نے جو ہے وہ کلیئر کیا ہے، اور ڈی ایچ اے کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر جو ہے اس کو اون کیا۔ تو اب جو آپ کا الاٹمنٹ لیٹر ہے اس کے ساتھ ہی آپ کا سائٹ پلان بن جائے گا۔ تو یہ ساری ہماری جو اپنا کام ہے وہ صرف ڈی ایچ اے لاہور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے اور ایک عام بندے کے لیے، اور تاکہ وہ کام کرے اور سازگار ماحول میں کام کرے، اپنے پیسے بھی کمائے، انویسٹرز بھی پیسے ارن کرے اور جینوئن بائر بھی اس کو بھی فائدہ ہو۔